الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وآمنوا بما انزلت مصدقا لما معکم ولا تکونوا اول کافر بہ ولا تشتروا بآیاتی ثمنا قلیلا وإیای فاتقون۔ رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم ارحمنا بالقرآن العظیم۔ دینی علمی MS مصباحی چینل کے زیر اہتمام جلالین سورہ بقرہ کا درس بفضلہ تعالیٰ قسط وار جاری ہے۔ آج کا درس شروع ہوتا ہے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 41 سے، وآمنوا بما انزلت مصدقا لما معکم ولا تکونوا اول کافر بہ۔ وآمنوا اور ایمان لاؤ، بما انزلت اس کتاب پر جو میں نے بھیجی ہے، اور ایمان لاؤ اس کتاب پر جو میں نے بھیجی ہے، درحال کہ یہ کتاب تائید میں ہے، تصدیق میں ہے اس کے، ان کتب کے، اس کتاب کے جو تمہارے پاس تھی، لما معکم جو تمہارے پاس تھی۔ وآمنوا فعل امر ہے، آمن یؤمن ایمان فعل امر ہے، صیغہ جمع مذکر حاضر ہے۔ یہاں آمنوا سے خطاب کن کو ہے؟ آمنوا کے مخاطب کون ہیں؟ تو واضح رہے کہ اس جگہ خطاب بنی اسرائیل، یہود سے ہے، مخاطب یہود ہیں، اس وجہ سے کہ وآمنوا میں آمنوا کا عطف اللہ تعالیٰ کے قول اذکروا پہ ہے، یعنی یا بنی اسرائیل اذکروا، چونکہ اس کا عطف کس کے اوپر ہے؟ اذکروا پر، اور اذکروا سے خطاب یہود سے ہے، بنی اسرائیل سے ہے، اذکروا کا مخاطب بنی اسرائیل ہے۔ تو یہ بات واضح ہو گئی کہ آمنوا کا مخاطب، آمنوا سے بھی خطاب بنی اسرائیل، یہود سے ہے۔ وآمنوا اور ایمان لاؤ، بما انزلت اس کتاب پر جو میں نے بھیجی ہے، جو میں نے اتاری ہے۔ اور یہ کتاب جو میں نے بھیجی ہے، یہ کتاب جو میں نے بھیجی ہے، اس پر ایمان لاؤ۔ اب ما انزلت، وہ جو میں نے بھیجی ہے، وہ کتاب جو میں نے بھیجی ہے، وہ کون سی کتاب ہے؟ تو مفسر کہتے ہیں من القرآن، ما انزلت سے یہاں پر مراد قرآن ہے، ما انزلت سے مراد اس جگہ قرآن ہے، اس دلیل سے کہ اس کے آگے ہے مصدقا لما معکم، اس کے آگے ہے مصدقا لما معکم، اس کے آگے ہے مصدقا لما معکم، مصدق، چونکہ قرآن سے آنے والی، چونکہ قرآن اس سے پہلے آنے والی تمام کتب سماویہ کی تائید و تصدیق میں ہے، اس لیے یہاں ما انزلت سے مراد قرآن ہے۔ تو اب تک میں دو بات واضح کیا۔ نمبر ایک، وآمنوا سے خطاب، آمنوا سے خطاب بنی اسرائیل، یہود سے ہے، اس دلیل سے کہ آمنوا
کا عطف اذکروا پر ہے، اور اذکروا کا مخاطب بنی اسرائیل ہے، جیسا کہ اذکروا سے پہلے یا بنی اسرائیل صریح طور پر ہے، تو آمنو کا مخاطب بھی بنی اسرائیل ہے، آمنو سے بھی خطاب بنی اسرائیل سے۔ یہ رہی پہلی بات۔ دوسری بات، بما انزلتو، ما سے مراد وہ کتاب جو میں نے بھیجی ہے، وہ کون سی کتاب ہے؟ قرآن ہے۔ تو یہود بنی اسرائیل سے کہا جا رہا ہے، یہود سے خطاب کیا جا رہا ہے، اور ان سے اپیل کی جا رہی ہے، یا صاف لفظ میں کہو، ان کو حکم دیا جا رہا ہے کہ ایمان لاؤ، کس پر؟ ما انزلتو پر، ما انزلتو یعنی قرآن پر، ما انزلتو سے مراد یہاں قرآن ہے، اس دلیل سے مصدقا لما معہم کی دلیل سے۔ یہ دو بات میں اب تک ذکر کیا۔ وآمنوا بما انزلت من القرآن، اور ایمان لاؤ اس کتاب پر جو میں نے بھیجی ہے، یعنی قرآن پر، مصدقا لما معکم، درا حالے کہ یہ کتاب تائید میں ہے، تصدیق میں ہے، اس کتاب کے جو تمہارے پاس پہلے سے تھی، ما معکم اے بنی اسرائیل، اس کتاب کے تائید میں ہے، اے یہود اس کتاب کی تائید میں ہے جو تمہارے پاس پہلے سے تھی۔ اور وہ کون سی کتاب ہے؟ وہ کہتے من التوراہ، ماں کا بیان، کہ یہود کے پاس کون سی کتاب تھی؟ تورات تھی، جو حضرت موسیٰ پر نازل ہوئی تھی۔ بموافقتہ لہ فی التوحید والنبوہ، کیا کہتے ہیں کہ یہ قرآن تورات کی مصدق ہے، تائید میں ہے، اس کی تصدیق کرنے والا ہے۔ یہ کس طور پر؟ اس لیے کہ قرآن تورات کے موافق ہے، اور تمام سماوی کتب کے موافق ہے، تو تورات کے بھی موافق ہے، کس میں؟ توحید میں اور نبوت میں، توحید میں اور نبوت میں، کہ توحید میں اور نبوت میں اس طور پر قرآن مصدق ہے، تائید میں ہے تورات اور دیگر سماوی کتب کے بھی۔ وَلَا تَكُونُوا أَوَّلَ كَافِرٍ، اور اے بنی اسرائیل، اے یہود، وَلَا تَكُونُوا أَوَّلَ كَافِرٍ بِهِ، اس کتاب قرآن، اس قرآن کے پہلے انکار کرنے والے نہ بنو، اول کافر نہ بنو، بلکہ ایمان لاؤ اس قرآن پر، اور اس کا انکار کر کے پہلے کافر نہ بنو۔ وَلَا تَكُونُوا أَوَّلَ كَافِرٍ بِهِ، من اہل الکتاب سے مفسر ایک سوال کا جواب دینا چاہ رہے ہیں، ایک سوال کا جواب دے رہے ہیں۔ سوال یہ ہے کہ ان کو اول کفر کرنے والا یہود کو، جو مدینے میں تھے جس وقت یہ آیتیں نازل ہوئی، ان کو اول کفر کرنے والا کیسے کہا گیا؟ یعنی قرآن کا پہلا منکر ان کو کیوں کر کہا گیا، حالانکہ ان سے پہلے، یہود مدینہ سے پہلے، مشرکین مکہ میں، دیگر مشرکین عرب مکہ میں اور دیگر اطراف میں ان سے پہلے انکار کر چکے تھے، تو پھر یہ انکار کر کے پہلے انکار کرنے والے کس طریقے سے ہوئے؟ یہ اس مقام پر ایک سوال ہے، اس سوال کا جواب دے رہے ہیں۔ کیا دے رہے ہیں؟ من اہل الکتاب، جواب کا حاصل یہ ہے
کہ اہل کتاب میں سے، یعنی یہ جو اول ہے تو اہل کتاب کی طرف نسبت کرتے ہوئے ہے کہ اہل کتاب میں سے پہلے انکار کرنے والے نہ بنو۔ اے بنی اسرائیل، اے اہل کتاب میں سے پہلے انکار کرنے والے نہ بنو۔ کیوں؟ لِأَنَّ خَلْفَكُمْ، اس لیے کہ تمہارے بعد میں آنے والے تمہاری قوم کے لوگ تمہاری پیروی کریں گے انکار کرنے میں۔ تمہارے انکار کرنے کی وجہ سے تمہاری قوم میں تمہارے بعد جو لوگ آئیں گے وہ بھی انکار کریں گے، تو ظاہر سی بات ہے ان کی طرف نسبت کرتے ہوئے یہ پہلے انکار کرنے والے ایسا نہ بنو۔ کیوں نہیں بنو؟ اس لیے کہ تمہاری پیروی میں تمہارے بعد کے لوگ تمہارے خلف بھی اس کا انکار کریں گے، تو انکار کرنے کی وجہ سے خلف گنہگار تو ہوں گے ہی، مگر جتنا گناہ ان کا ہوگا وہ سارا گناہ تم کو ہوگا، کیونکہ تم اس گناہ کے بانی ہوگے اپنی قوم میں۔ کہتے ہیں لِأَنَّ خَلْفَكُمْ طَبْعٌ لَكُمْ، اس لیے کہ تمہارے بعد میں آنے والے، اس لیے کہ تمہارے خلف تمہاری پیروی کریں گے، فَإِسْمُهُمْ عَلَيْكُمْ، تو ان کا گناہ بھی تمہارے اوپر ہوگا۔ وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا، جیسا کہ آپ نے دیکھا آمنو کے مخاطب کون ہیں؟ بنی اسرائیل، یہود۔ اسی طریقے سے لا تکونو کے مخاطب بھی اور لا تشترو کے مخاطب بھی یہود ہی ہیں، بنی اسرائیل ہی ہیں ان دونوں کے۔ کیوں؟ کیونکہ لا تکونو اور لا تشترو کہ لا تکونو سے پہلے واو ہے ولا تکونو، لا تشترو سے پہلے واو ہے ولا تشترو، ان دونوں کا عطف بھی اذکروا ہی پر ہے، اور اذکروا میں خطاب بنی اسرائیل سے ہے، تو ظاہر سی بات ہے ولا تکونو ولا تشترو میں بھی خطاب کن سے ہے؟ بنی اسرائیل ہی سے ہے، یعنی یہود سے ہی ہے۔ تو ولا تشترو کے ذریعے سے بھی مخاطب کیا جا رہا ہے کن کو؟ بنی اسرائیل کو، مگر ولا تشترو کے اندر جو بات آ رہی ہے اس بات میں غور کرنے سے جو مضمون ہے اس مضمون سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ ہاں مخاطب بنی اسرائیل ہیں، مگر یہاں بنی اسرائیل کے عوام نہیں ہے بلکہ ولا تشترو کے مخاطب بنی اسرائیل کے علماء ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ جو بات آ رہی ہے وہ یہ ہے وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا، وَلَا تَشْتَرُوا تَسْتَبْدِلُوا۔ مصنف اپنی عبارت تستبدلوا سے اشارہ کر رہے ہیں کہ یہاں پہ شرع سے مراد مطلق استبدال ہے اور با ثمن میں داخل ہے، جیسا کہ یہ بات اس سے پہلے اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدیٰ فما ربحت تجارتہم میں گزر چکی ہے کہ شرع سے مراد یہاں مطلقاً استبدال ہے۔ ولا تشتروا اے تستبدلوا بآیاتی، میری آیات کے بدلے میں، میری آیات کے بدلے میں، میرے احکام کے بدلے میں، میرے ہدایات کے بدلے میں اللہ رب العزت بنی اسرائیل سے، یہود بنی اسرائیل سے ارشاد فرماتا ہے کہ میری آیات کے بدلے میں، میری آیات یعنی میرے احکام، میرے ہدایات، میری آیات جو تمہاری اپنی کتاب تورات میں ہے
اور وہ کیا ہے؟ مثال کے طور پہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صفات محمودہ، ان کے بدلے میں نہ لو کیا؟ ثمناً قلیلا، ثمناً قلیلا، تھوڑی قیمت، تھوڑا دام، یعنی مفسر کہتے ہیں عوضاً یسیرا من الدنیا، دنیا میں سے معمولی بدلہ، تو میری آیات کے بدلے میں تھوڑی قیمت نہ لو، تھوڑا ثمن نہ لو، عوضاً یسیرا من الدنیا، اس سے مراد ہے دنیاوی فائدے۔ میری آیات کے بدلے میں رشوت کے طور پہ دنیاوی فائدے نہ لو، جن کی خاطر، وہ دنیاوی فائدے جن کی خاطر یہ لوگ یعنی بنی اسرائیل کے علماء اللہ کے احکام اور اس کی ہدایات کو رد کر رہے تھے۔ مگر مسئلہ یہ ہے، کل بھی ایسا کرنے والے علماء بڑی تعداد میں تھے، اور آج بھی ایسے علماء اور مشائخ کی کمی نہیں ہے جو دنیاوی فائدے کے لیے اللہ کی ہدایات اور اس کے احکام کو بیچتے ہیں، مگر اس کے بدلے میں بہتوں کو جو دنیاوی فائدے ملتے ہیں وہ تھوڑے نہیں، وہ تو بہت ہوتے ہیں، بورے میں بھر بھر کے بھی ملتے ہیں، جیب ہی کی بات نہیں ہے۔ تو اتنے بڑے بڑے رقم کو ثمناً قلیلا کیوں کر یہاں کہا گیا ہے؟ تو یہ بات واضح رہے کہ حق فروشی کے معاوضے میں، دین فروشی کے بدلے میں، خواہ انسان دنیا بھر کی دولت لے لے، بہرحال وہ تھوڑی قیمت ہی ہے، اس لیے کہ دنیا دین کے مقابلے میں پوری دنیا ہی تھوڑی ہے۔ اس طور پر حق فروشی اور دین فروشی کے بدلے میں علماء اور مشائخ یہود اور نصارہ کے اور کسی بھی قوم کے حق فروشی کے بدلے میں جو دنیاوی فائدے حاصل کیے، ان کو سمجھایا جا رہا ہے کہ ثمناً قلیلا، عوضاً یسیرا، یہ معمولی بدلہ ہے۔ تو ولا تشترو، میری آیات کے بدلے میں نہ لو۔ مصنف کہتے ہیں مطلب یہ ہے، میری آیات کے بدلے میں دنیاوی فائدے نہ لو، ثمن قلیل، تھوڑی قیمت کو نہ لو، یعنی مصنف کہتے ہیں اس جملے کا مطلب یہ ہے کہ معمولی دنیاوی فائدے کے لیے میری آیات کو چھپاؤ نہیں، لا تکتموہا، میری آیات کو چھپاؤ نہیں، خوف فوات، میری آیات کو چھپاؤ نہیں، اے بنی اسرائیل کے علماء، میری آیات کو چھپاؤ نہیں، خوف فوات، ماتا اس فائدے کے، اس چیز کے فوت ہونے کے ڈر سے، ضائع ہونے کے ڈر سے،
ان چیزوں کے ضائع ہونے کے ڈر سے جن چیزوں کو تم اپنی قوم کے کمزور یعنی کم علم لوگوں سے لیتے ہو، انہیں الو بنا کر یا الٹا سیدھا پڑھا کر۔ حاصل یہ کہ میری آیات کو نہ چھپاؤ اس ڈر سے کہ جو کچھ تمہیں اپنی قوم کے کم پڑھے لکھے لوگوں سے ملتا ہے وہ نہیں ملے گا۔ اس ڈر سے میری آیات کو نہ چھپاؤ۔ تم پڑھے لکھے لوگ ہو، تم کو ان چیزوں سے نہیں ڈرنا چاہیے۔ تم کو اگر ڈرنا چاہیے تو صرف مجھ سے ڈرنا چاہیے۔ آگے اللہ رب العزت فرماتا ہے وَإِيَّايَ فَاتَّقُونِ، اور تم صرف مجھ سے ڈرو، نہ دوسرے لوگوں سے ڈرو کہ تم حق کو ظاہر کرو گے تو تمہاری قوم کے بہت سے لوگ تمہارے دشمن بھی بن جائیں گے۔ حق کو ظاہر کرو گے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی واقعی صفت بیان کرو گے، دین اسلام کی حقانیت کو بیان کرو گے تو تم کو ایسا لگتا ہے کہ تمہاری قوم کے بہت سے لوگ تمہارے دشمن بن جائیں گے، تمہارے مخالف بن جائیں گے۔ نیز تم کو اپنی قوم سے جو نذرانے ملا کرتے ہیں، اپنی قوم سے جن نذرانوں کو تم لیا کرتے ہو وہ نذرانے بند ہو جائیں گے۔ حق لوگوں کے سامنے تم رکھو گے تو نذرانے بند ہو جائیں گے۔ اس ڈر سے میری آیات کو نہ چھپاؤ۔ تمہیں ان چیزوں سے نہیں ڈرنا چاہیے، لوگوں کی مخالفت سے نہیں ڈرنا چاہیے اور تنگ دستی سے نہیں ڈرنا چاہیے، بلکہ وَإِيَّايَ فَاتَّقُونِ، تم کو صرف مجھ سے ڈرنا چاہیے۔ اے بنی اسرائیل، اے علماء بنی اسرائیل۔ میں علماء کا لفظ جو بڑھا رہا ہوں اس وجہ سے کہ یہ کام عوام کا نہیں ہے۔ دین فروشی یہ کسی بھی ملت میں عوام کا کام نہیں ہے، یہ علماء اور مشائخ کا کام پہلے بھی تھا اور آج بھی ہے۔ اے خافونی فی ذالک، اس سلسلے میں مجھ سے ڈرو، دون غیری، دوسرے سے نہ ڈرو۔ وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، باطل کا رنگ چڑھا کر، یہاں پر بھی جیسا کہ میں واضح کر چکا ہوں مسلسل خطاب بنی اسرائیل سے ہے، مخاطب بنی اسرائیل ہیں، کیونکہ وَلَا تَلْبِسُوا میں بھی لا تلبسوا کا عطف اسی اذکروا پر ہے جو بنی اسرائیل کے ماتحت ہے، یعنی اذکروا میں جس طرح مخاطب بنی اسرائیل ہیں ویسے ہی لا تلبسوا کے مخاطب بھی بنی اسرائیل ہیں۔ اور یہ کھلی ہوئی بات ہے، بنی اسرائیل کا ہر فرد تو ایسا نہیں کرتا تھا، سمجھ رہے ہیں، بعض افراد ہی یہ کام کرتے تھے، حق و باطل کو گڈ مڈ کرنا۔ وضاحت آ رہی ہے، بنی اسرائیل کا ہر فرد تو یہ کام نہیں کرتا تھا، بعض افراد ہی کرتے تھے، اور وہ بعض افراد کون ہیں؟ تو بنی اسرائیل کے علماء اور مشائخ ہیں، کیونکہ یہ کام کل بھی علماء اور مشائخ کرتے تھے بعض، اور آج بھی بعض علماء اور مشائخ یہ کام کرتے ہیں۔ تو وَلَا تَلْبِسُوا کی مخاطب اس آیت میں کون ہیں؟ یہود کے، بنی اسرائیل کے علماء اور مشائخ۔ وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، باطل کا رنگ چڑھا کر حق کو مشتبہ نہ بناؤ،
اور نہ جانتے بوجھتے حق کو چھپانے کی کوشش کرو۔ کون سی بات کہی جا رہی؟ جس بات کی طرف یہاں اشارہ ہے اس کو قاعدے سے سمجھنے کے لیے یہ بات آپ کے ذہن میں رہنی چاہیے۔ یہ تو آپ کو پتہ ہی ہے کہ اہل عرب بالعموم نزول قرآن کے وقت اور اس سے پہلے بالعموم ناخواندہ لوگ تھے، اور ان کے مقابلے میں اہل عرب کے مقابلے میں یہودیوں کے اندر ویسے بھی تعلیم کا چرچا زیادہ تھا، اور انفرادی طور پر ان میں ایسے علماء پائے جاتے تھے جن کی شہرت عرب کے باہر تک پہنچی ہوئی تھی۔ اس وجہ سے عربوں پر یہودیوں کا علمی رعب بہت زیادہ تھا۔ پھر ان کے علماء اور مشائخ نے اپنے مذہبی درباروں کی ظاہری شان جمع کر اس رعب کو اور بھی زیادہ گہرا اور وسیع کر دیا تھا۔ خصوصیت کے ساتھ اہل مدینہ ان سے بہت مرعوب تھے، کیونکہ ان کے آس پاس بڑے بڑے یہودی قبائل آباد تھے۔ رات دن کا ان سے میل جول تھا، اور اس میل جول میں وہ ان سے اسی طرح شدت کے ساتھ متاثر تھے جس طرح ایک ان پڑھ آبادی زیادہ تعلیم یافتہ، زیادہ مہذب اور نمایاں مذہبی تشخص رکھنے والے ہمسایوں سے متاثر ہوا کرتی تھی۔ تو جس وقت قرآن کی ان آیات کا نزول ہوا، اس وقت قریب پوری دنیا پر بنی اسرائیل کا علمی رعب تھا، اور یہود کا عرب کی دنیا میں تو کچھ زیادہ ہی رعب تھا، کیونکہ یہودیوں کی عرب میں مدینہ میں اچھی خاصی آبادی تھی، اور یہ پڑھے لکھے لوگ تھے۔ ان کے مقابلے میں جو دیگر عرب تھے وہ ان پڑھ تھے، تو اس کی وجہ سے ان کا یہودیوں کا عام عرب پر علمی رعب قائم تھا۔ ایسے وقت میں، ان حالات میں، جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آپ کو نبی کی حیثیت سے اولاً عرب میں پیش کیا اور لوگوں کو اسلام کی طرف دعوت دینی شروع کی، تو قدرتی بات تھی کہ ان پڑھ عرب اہل کتاب یہودیوں سے جا کر پوچھتے کہ آپ لوگ بھی ایک نبی کے پیرو ہیں، ایک کتاب کو مانتے ہیں، آپ ہمیں بتائیں کہ یہ صاحب جو ہمارے اندر نبوت کا دعویٰ لے کر اٹھے ہیں، ان کے متعلق اور ان کی تعلیم کے متعلق آپ کی کیا رائے ہے؟ چنانچہ یہ سوال مکے کے لوگوں نے بھی یہودیوں سے بارہا کیا، اور جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لائے تو یہاں بھی بکثرت لوگ یہودی علماء کے پاس جا کر یہی بات پوچھتے تھے، مگر ان علماء نے کبھی لوگوں کو صحیح بات نہ بتائی۔ ان کے لیے یہ کہنا تو مشکل تھا کہ وہ توحید جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پیش کر رہے ہیں غلط ہے، یا انبیاء اور کتب آسمانی اور ملائکہ اور آخرت کے بارے میں جو کچھ آپ کہہ رہے ہیں اس میں کوئی غلطی ہے۔
یا وہ اخلاقی اصول جن کی تعلیم آپ دے رہے ہیں ان میں سے کوئی چیز غلط ہے، یہ کہنا تو ان کے لیے مشکل تھا، لیکن وہ صاف صاف اس حقیقت کا اعتراف کرنے کے لیے بھی تیار نہ تھے کہ جو کچھ آپ پیش کر رہے ہیں وہ صحیح ہے۔ وہ نہ سچائی کی کھلی تردید کر سکتے تھے، نہ سیدھی طرح ان سچائی کو مان لینے پر آمادہ تھے۔ ان دونوں راستوں کے درمیان انہوں نے طریقہ یہ اختیار کیا تھا کہ ہر سائل کے دل میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف، آپ کی جماعت کے خلاف، آپ کے مشن کے خلاف کوئی نہ کوئی وسوسہ ڈال دیتے تھے، کوئی الزام آپ پر چسپاں کر دیتے تھے، کوئی ایسا شوشہ چھوڑ دیتے تھے جس سے لوگ شکوک اور شبہات میں پڑ جائیں، اور طرح طرح کے الجھن میں ڈالنے والے سوالات چھیڑ دیتے تھے تاکہ لوگ ان میں خود بھی الجھیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے پیروکاروں کو بھی الجھانے کی کوشش کریں۔ ان کا یہی رویہ تھا جس کی بنا پر ان سے فرمایا جا رہا ہے کہ حق پر باطل کے پردے نہ ڈالو، ولا تلبسوا الحق بالباطل۔ اپنے جھوٹے پروپیگنڈے اور شریرانہ شبہات و اعتراضات سے حق کو دبانے اور چھپانے کی کوشش نہ کرو، اور حق کو باطل کو خلط ملط کر کے دنیا کو دھوکہ نہ دو۔ یہی ولا تلبسوا الحق اے تخلط الحق، باطل کا رنگ چڑھا کر حق کو مشتبہ نہ کرو۔ تلبسو لبس یلبسو اے تخلطو، حق کو نہ ملاؤ۔ حق الذی انزلت علیکم، وہ حق جو میں نے تم پر اتاری، جو تمہاری کتاب تورات میں ہے، بالباطل، باطل کے ساتھ حق کو باطل کو گڈ مڈ نہ کرو، باطل کی آمیزش سے حق کو مشتبہ نہ کرو، باطل جسے تم اپنے سے بناتے ہو، گڑھتے ہو۔ وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ، تکتمو یہاں جزم کی جگہ میں ہے، اس کو لا کے ذریعے سے مصنف ظاہر کر رہے ہیں، اور حق کو چھپانے کی کوشش نہ کرو۔ حق کیا؟ یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت جو تمہاری کتاب میں ہے، یہ حق ہے، اسے چھپانے کی کوشش نہ کرو لوگوں کے سامنے، لوگوں سے۔ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، حالانکہ تم کو پتہ ہے، تم جانتے ہو کہ یہ حق ہے، تو جانتے بوجھتے ہوئے ایسا قطعاً نہ کرو۔ وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ وَارْکَعُوا مَعَ الرَّاکِعِینَ۔ سوال: وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ وَارْکَعُوا مَعَ الرَّاکِعِینَ، اس کا مخاطب کون ہے؟ تو اس سلسلے میں دو تفسیر خود مصنف پیش کر رہے ہیں۔ ایک قول تو یہ ہے کہ اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ وارکعوا مع الراکعین کے مخاطب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے والے ہیں، یعنی یہ خطاب کن سے ہے؟ مومنین سے ہے۔ مومنین سے اللہ رب العزت فرما رہا ہے نماز قائم کرو، زکوٰۃ دو اور باجماعت نماز پڑھو، یہ مومنین سے فرما رہا ہے۔ ایک قول تو یہ ہے، کیونکہ یہود بنی اسرائیل جو نماز کا اصلاً منکر ہے اور دین محمدی پر اسے استقامت نہیں ہے، اسے صبر و
استقامت نہیں ہے، بلفظ دیگر ایمان ہی نہیں لائے ہیں، ابھی وہ ایمان ہی نہیں لائے ہیں، تو ان کو بھلا کیوں کر کہا جا سکتا ہے نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو؟ اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو۔ ایک قول یہ کہ ان کو کیسے کہا جا سکتا، کیونکہ یہ تو فروع ہیں، جب ایمان ہی نہیں ہے، ان سب کی بنیاد ایمان پر ہے اور ایمان لائے ہی نہیں، تو وہ ان چیزوں کے مکلف کیسے ہو سکتے ہیں؟ بغیر ایمان کے نماز قائم کرنے، زکوٰۃ دینے کا کوئی مطلب ہی نہیں ہوتا۔ اس لیے ایک قول یہ ہے، اس لیے اقیمو کے مخاطب مومنین ہیں، ایک قول یہ ہے۔ مگر اس پر یہ قول، اس قول سے اقرب یہ ہے کہ اقیمو اور آتو اور ورکعو کے مخاطب بنی اسرائیل ہی ہیں۔ کیونکہ اگر اس کے مخاطب اہل ایمان کو قرار دیا جائے تو نظم قرآنی میں خلل اور انتشار لازم آئے گا، یا بنی اسرائیل سے ابھی تک مطلب اقیمو سے پہلے تک اور اقیمو کے بعد بھی مسلسل مخاطب کون ہے؟ مخاطب جن سے خطاب کیا جا رہا وہ بنی اسرائیل ہیں۔ بیچ میں اگر یوں کہا جائے کہ بیچ میں خطاب اہل ایمان سے آ گیا تو نظم میں انتشار اور خلل پیدا ہوگا۔ رہی بات یہ کہ کہنے والے نے جو یہ کہا کہ نماز کے وہ اصلاً منکر، یہود نماز کے اصلاً منکر، زکوٰۃ کے اصلاً منکر، یہ بات درست نہیں ہے۔ کیوں؟ نفس نماز اور نفس زکوٰۃ ہر نبی کے دین میں لازمی رہی ہے۔ تو یہ کہنا کہ بنی اسرائیل نماز کے منکر تھے، بنی اسرائیل زکوٰۃ کے منکر تھے، یہ درست نہیں ہے کہ نماز و زکوٰۃ کے بنی اسرائیل منکر تھے۔ نماز اور زکوٰۃ ان کے دین کا بھی جزو لا ينفك تھے۔ یہ الگ بات ہے کہ نماز کا وجود ان کی قوم میں نزول قرآن کے وقت بہت کم ہو گیا تھا، بہت کم لوگ نماز پڑھتے تھے، یہ ایک الگ مسئلہ ہے۔ مگر نماز کا وجود اور اس کا تصور تو بنی اسرائیل میں بھی تھا، تو یہ بات تسلیم نہیں کی جا سکتی کہ نماز کے بالکل منکر تھے، یہ بات درست نہیں ہے، کیونکہ تمام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جس قدر بھی انبیاء آئے، سب کے دین میں نماز لازمی جز تھی۔ بہرحال وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ، بات صرف اتنی ہے کہ اقیمو میں بھی خطاب کن سے ہے؟ بنی اسرائیل ہی سے ہے۔ اور نماز قائم کرو اور زکوٰۃ دو، یہ پوری ربط کو دے کے اے بنی اسرائیل، یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم، اے بنی اسرائیل میری اس نعمت کو یاد کرو جو میں نے تم کو عطا کی تھی، اور تم نے وَأَوْفُوا بِعَہْدِی، تم نے جو مجھ سے عہد کیے تھے اسے وفا کرو، اور ایمان لاؤ، وَآمِنُوا بِمَا أَنزَلْتُ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَکُمْ، ایمان لاؤ اس کتاب پر جو میں نے بھیجی ہے کہ یہ تمہارے پاس والے کتاب کی تائید میں ہے،
ایمان لاؤ اور دین کے ساتھ ولا تشتروا بآیاتی، دین کے ساتھ تجارت نہ کرو، میری آیات کے ساتھ تجارت نہ کرو، اور حق کو چھپانا چھوڑ دو، ولا تلبسوا الحق، یہ چھوڑ دو، اور اقیموا الصلاۃ، حق کو چھپانا چھوڑ دو، حق کو باطل کو گڈ مڈ کرنا بند کرو، اور نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو، وارکعوا مع الراکعین، اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو، وارکعوا مع الراکعین، یہ لفظ وارکعوا مع الراکعین، اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو، یعنی رکوع کرنے والے کون ہیں؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے اصحاب، ان کے ساتھ رکوع کرو۔ یہ بات بے ایمانہ کہ رکوع کا لفظ ہے، لیکن یہاں پر مراد ہے رکوع سے صلاۃ، جیسا کہ خود اشارہ کر رہے ہیں مصنف، صلو اشارہ کرنا چاہ رہے ہیں کہ رکوع سے مراد یہاں پوری نماز ہے، مگر نماز کی تعبیر یہاں رکوع سے کی گئی تسمیۃ الکل باسم الجز کے قبیل سے، جیسے کہ چائے۔ تو وارکعوا ای صلوا مع المصلین، تو یہ بات تو یوں بھی کہی جا سکتی تھی، مگر وارکعوا کا لفظ لا کہ غالباً وارکعوا کا استعمال اس لیے ہوا کہ نفس نماز تو ان کی شریعت میں بھی تھی، بنی اسرائیل کی شریعت میں بھی تھی، نفس نماز ان کی شریعت میں بھی تھی، مگر ان کی نماز میں وہ رکوع نہیں تھی جو ہماری نماز میں، تو ان کو کہا جا رہا ہے نماز قائم کرو، جو نماز تو تم پڑھتے ہی رہے تھے، مگر اب جو تمہیں نماز پڑھنی ہے تو رکوع والی نماز پڑھنی ہے، یعنی اس طرح سے نماز پڑھنی ہے جس طریقے سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والے نماز پڑھتے ہیں۔ کہتے ہیں وارکعوا مع الراکعین۔ اب اس پر یہ کہ وارکعوا کا معنی یہ کہ نماز پڑھو نماز پڑھنے والوں کے ساتھ، تو اس سے پہلے تو جب اقیموا الصلاۃ یہ جملہ آ گیا، نماز قائم کرو، اور وارکعوا مع الراکعین کا معنی بھی نماز پڑھو، دونوں کا معنی نماز ہی ہوئے، تو یہ تکرار ہے، یہ اس سوال کے جواب میں یہ کہا جا سکتا ہے کہ اقیموا الصلاۃ میں اقامت صلاۃ کا حکم ہے، نماز پڑھنے، اپنی زبان میں نماز پڑھنے کا حکم ہے، تو ان کو حکم دیا جا رہا ہے نماز قائم کرو، اور پھر وارکعوا کے ذریعے سے یہ کہ نماز کیسے پڑھنی ہے؟ جماعت کے ساتھ، تو اب اس صورت میں تکرار نہیں ہوگی۔ وارکعوا مع الراکعین ای صلوا مع المصلین، تو اشارہ کرنا چاہ رہے ہیں کہ یہ تسمیۃ الکل باسم الجز کے قبیل سے ہے، نماز پڑھنے والوں کے ساتھ نماز پڑھو، یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے اصحاب کے ساتھ نماز پڑھو۔ ونزل فی علمائہم قد کانوا یقولون لأقربائہم المسلمین، مصنف اپنی اس عبارت سے اتامرون الناس بالبر وتنسون انفسکم وانتم تتلون الکتاب افلا تعقلون، اس کے سبب ورود، سبب نزول، شان نزول کو بیان کرنا چاہ رہے ہیں کہ اس کے نزول اور ورود کا سبب کیا ہے۔ تو کہتے ہیں نزل فی علمائہم، آنے والی آیت اتامرون الناس بالبر ان کے علماء کے بارے میں نازل ہوئی، بنی اسرائیل کے علماء کے بارے میں۔ کن علماء کے بارے میں؟ ان علماء کے بارے میں جو لوگوں کو نیکی کی دعوت دیتے اور خود نیکی سے دور رہتے، ان کے علماء کے بارے میں نازل ہوئی۔ تو کہہ رہے ہیں یہ آنے والی آیت ان کے علماء کے بارے میں نازل ہوئی۔ اس سے پہلے بھی میں بیان کر چکا ہوں کہ وَلَا تَشْتَرُوا بِآیَاتِی ثَمَنًا قَلِیلًا وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَکْتُمُوا الْحَقَّ، یہ بھی ان کے علماء کے بارے میں نازل ہے، تو وہاں یہ بات نہیں بیان کی گئی، وہاں یہ بات بیان نہیں کی گئی، وہ بات بالکل اپنی جگہ واضح ہے، لیکن
یہ صحیح ہے کہ مصنف نے تصریح نہیں کی، لیکن تصریح مصنف کے بیان نہ کرنے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ آیت ان کے علماء کے بارے میں نہیں ہے، کیونکہ مصنف نے یہ تو نہیں کہا کہ یہ ان کے عوام کے بارے میں ہے، عوام کے بارے میں، علماء کے بارے میں نہیں ہے۔ بیان نہیں کرنا اس بات کو مستلزم نہیں ہے کہ وہ آیت ان کے علماء کے بارے میں نہیں ہے، وہ آیت بھی علماء کے بارے میں، کیونکہ پتہ ہے، بالکل ظاہر ہے کہ وہ کام علماء ہی کا ہے، عوام کا نہیں ہے، سودا بازی دین کے ساتھ۔ بہرحال تو کیا کہتے ہیں، نزل فی علمائہم، آنے والی آیت ان کے علماء، بنی اسرائیل یہود کے علماء کے بارے میں نازل ہوئی۔ وَقَدْ كَانُوا يَقُولُونَ لِأَقْرِبَائِهِمِ الْمُسْلِمِينَ۔ ایک تفسیر یہ بھی ہے جو انہوں کر رہے ہیں، اور اسی پر میں اکتفا کروں گا کہ یہ آنے والی آیت کے سبب نزول کو بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ ان علماء کے بارے میں نازل ہوئی، قد کانوا یقولون، جو اپنے رشتہ داروں سے، اسلام قبول کرنے والے رشتہ داروں سے کہا کرتے تھے کہ محمد کے دین پر ثابت قدم رہو کیونکہ حق ہے۔ المختصر جو کچھ کہنا چاہ رہے ہیں اس کا حاصل یہ کہ بعض علماء یہود کے رشتہ دار اسلام قبول کیے، اور اسلام قبول کر کے اپنے علماء سے پوچھے کہ ہمارے اسلام کے بارے میں کیا خیال ہے، ہم اسلام پر قائم رہیں یا اسلام کو چھوڑ دیں؟ تو ان کے علماء نے کہا کہ ثابت قدم رہو، اسلام پر جمے رہو، یہ دین حق ہے، یہ نبی برحق ہے۔ تو رشتہ داروں کو تو کہا نہیں، دین سے پھرو نہیں، اسلام پر قائم رہو، مگر خود اسلام قبول نہیں کیے۔ تو اس کو ایسے علماء کے بارے میں یہ آیت نازل ہوئی، اتامرون الناس بالبر، تم لوگوں کو بر کا حکم دیتے ہو۔ بر نیکی، ہر قسم کی نیکی کو یہ ایک جامع لفظ ہے۔ مفسر کہتے ہیں یہاں پر بر سے مراد ایمان ہے، لوگوں کو ایمان کا حکم دیتے ہو اور اپنے آپ کو فراموش کرتے ہو، اپنے آپ کو چھوڑتے ہو، یعنی اپنے نفس کو ایمان کا حکم نہیں دیتے۔ تعجب بالائے تعجب ہے، حیرت کی بات ہے۔ تو کہتے ہیں اتامرون الناس بالبر، بالایمان، اشارہ کرنا چاہ رہے ہیں کہ بر سے یہاں پر مراد ہے ایمان، محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان کا حکم دیتے ہو۔ وتنسون انفسکم، اور خود کو فراموش کرتے ہو، خود کو چھوڑتے ہو۔ تترکونہ، خود کو چھوڑتے ہو، اشارہ کرنا چاہ رہے ہیں کہ یہاں نسیان سے مراد ترک ہے۔ کیوں؟ نسیان کو ترک لازم ہے، نسیان کو ترک لازم ہے، تو ملزوم استعمال کیا گیا، مراد لازم ہے۔ اپنے آپ کو چھوڑتے ہو، یعنی اپنے آپ کو ایمان کا حکم نہیں دیتے ہو۔ وانتم تتلون الکتاب، حالانکہ تم کتاب پڑھتے ہو، التوراہ، اشارہ کرنا چاہ رہے ہیں لام عہد کا ہے، اور اس جگہ کتاب سے مراد تورات ہے۔ حالانکہ تم علماء یہود کتاب یعنی تورات پڑھتے ہو، جس تورات میں وعید ہے قول کے مخالف عمل ہونے پر، تورات میں وعید ہے۔ افلا تعقلون، تو کیا تم عقل سے کام نہیں لیتے؟ کیا تم کو تمہارے اپنے کام کی شناعت سمجھ میں نہیں آتی کہ تمہارا اپنا کام برا ہے، شنیع ہے؟ اتنی سی بات اے علماء یہود تمہارے سمجھ میں نہیں آتی ہے، بات ختم ہو چکی۔ افلا تعقلون سوء فعلکم، کیا تم کو تمہارے اپنے کام کی برائی سمجھ میں نہیں آتی کہ تم اپنے اس برے کام سے باز آؤ اور اپنے نفس کو ایمان کا حکم دے کر خود مومن بنو۔ فجملۃ النسیان محل الاستفہام الانکاری، اس عبارت سے مصنف کہنا چاہ رہے ہیں کہ اتامرون میں جو اے حمزہ استفہام ہے، استفہامیہ وہ جملہ وہ دکھ رہا ہے، کہتے ہیں استفہام انکاری کا
اصل محل یہ ہے۔ کون؟ تنسون انفسکم، یعنی تم تامرون الناس بالبر، تم لوگوں کو ایمان کا حکم دیتے ہو اور کیا تم اپنے آپ کو بھول جاتے ہو؟ کہتے ہیں جملہ نسیان یعنی تنسون انفسکم، در حقیقت یہ استفہام انکاری کا محل ہے، استفہام انکاری کا محل ہے، استفہام انکاری کا محل ہے۔